ایک اللہ والے بزرگ کا قصہ۔ ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے تھے۔ جب وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں کچھ پیسے بھی تھے۔ اچانک ایک چور ان کے ہاتھ سے تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ جب چور کافی دور نکل گیا تب اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور وہ اندھا ہو گیا۔ تب اس نے اپنی آنکھوں کی روشنی جاتے دیکھ کر اس چور نے رونا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے چور سے پوچھا، بھائی کیا ہوا، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا ہے، وہ کوئی اللہ کا قریبی بندہ لگتا ہے، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچا دو تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ قصہ کہاں ہوا تھا تو کہنے لگا، فلاں نائی کی دکان کے قریب پیش آیا۔ لوگ اس کو اس دکان پر لے گئے اور نائی سے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی آدمی یہاں گزرا تھا، آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس کا گھر تو پتہ نہیں ہے، ہاں مگر نماز کے لیے وہ آتا جاتا رہتا ہے، اگلی نماز کے لیے پھر آئے گا۔ یہ لوگ اس بوڑھے آدمی کا انتظار کرتے رہے۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ لوگ اس چور کو ان کے پاس لے گئے تو اس چور نے جا کر ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آپ اپنے پیسے لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ تبھی وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، حضرت میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف فرما دیا۔ ہاں میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ پھر فرمانے لگے، میں نے ایک حدیث میں پڑھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا جب تک میری آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر میرے مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا اور نہ ہی محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہ جلد جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ دوستو، پہلے اللہ والے ایسا ہوا کرتے تھے